وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے سابق صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کو ریاستی حج کمیٹی کا صدر نشین بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محمد سلیم کے نام کو اس سلسلے میں منظوری دے دی۔ سابق میں وہ 2 مرتبہ وقف بورڈ کے صدر نشین اور 1 مرتبہ رکن قانون ساز کونسل کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صدر نشین وقف بورڈ کی حیثیت سے محمد مسیح اللہ سابق صدر نشین حج کمیٹی کے نام کو منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں جیو نمبر 25 جاری کیا گیا ہے۔ محمد مسیح اللہ خان کو ایمیننٹ مسلم کے زمرے سے بورڈ کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آقا، ملک معتصم خان اور محترمہ یاسمین باشا IAS کو بورڈ کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ بی جے پی اقلیتی مورچہ کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ افسر پاشا صدر اقلیتی مورچہ نے دفتر بی جے پی میں منعقدہ اس دعوت افطار کی میزبانی کی۔ اس موقع پر بی جے پی قائدین میں قرآن مجید کے نسخوں کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر لائق علی کے ساتھ ساتھ دیگر بی جے پی قائدین موجود تھے۔ ٹولی چوکی کے سوریہ نگر کالونی پلے گراؤنڈ میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں مذہب، رنگ، نسل، ذات سے بالا تر ہو کر مختلف افراد نے شرکت کی۔ سید امین الحسن جعفری MLC، ماگنٹی گوپی ناتھ MLA، دیگر عہدیداروں کے ساتھ ساتھ رحمت اللہ طیب اور راشد فراز، کارپوریٹر شیخ پیٹ ڈویژن اور جوبلی ہلز حلقے کی 53 کالونیوں کے افراد نے اس میں شرکت کی۔ آصف حسین سہیل نے اس دعوت افطار کی میزبانی کی۔ انہوں نے ریاست میں گنگا جمنی تہذیب کی برقراری کی ضرورت پر زور دیا۔ کشائی گوڑے میں اہم دلت شخصیات جیوتی راؤ پھولے، ڈاکٹر BR امبیڈکر اور بابو جگجیون رام کی جینتی تقاریب منعقد کی گئی۔ JB راج، بانی امبیڈکر یوتھ اور دیگر نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے دلتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تمام شعبوں میں ان کی ترقی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کالج الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں قومی کانفرنس کوآرڈینیٹر پروفیسر منگو کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس میں مہمان خصوصی کے طور پر TSS-PDCL کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر رگھوما ریڈی، سنگارنی فائنانس آفیسر بلرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام مہمانان خصوصی نے طلباء کے ٹیلنٹ کی ستائش کی۔ سعید آباد سنگارنی کالونی میں پرجا شانتی پارٹی کے صدر KA پال نے جھوپڑیوں میں رہنے والوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس علاقے میں تقریباً 300 افراد جھوپڑیوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ان جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے کہا کہ نقل مکانی کرنے والے مزدور ان جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کی حالت کافی خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کے عثمانیہ یونیورسٹی میں دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے منسٹرز کوارٹرز کے محاصرے کی کوشش کی، تاہم چوکس پولیس نے ان طلباء کو حراست میں لے لیا۔ ان طلباء نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر پولیس سے ان کی بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو جامعہ عثمانیہ میں پروگرام منعقد کرنے کی اجازت نہ دینے پر مشترکہ مجلس عمل کے قائدین نے جامعہ عثمانیہ کے کیمپس میں احتجاج کیا۔ پولیس نے احتجاجیوں کو، جن کے نام K ہنمنت راؤ، D بھاسکر، K وینکٹیش، وجے کمار، دیاکر ناگراج، لوکیش یادو، M کمار اور سرینواس ریڈی بتائے گئے ہیں، انہیں بندرائل پولیس اسٹیشن کو منتقل کیا۔ سنگاریڈی کے کانگریسی رکن اسمبلی اور تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر جگا ریڈی نے اس گرفتاری پر احتجاج کیا۔ انہوں نے بندرائل پولیس اسٹیشن پہنچ کر گرفتار شدگان سے ملاقات کی۔ انہوں نے راہل گاندھی کے پروگرام کی اجازت نہ دینے کے فیصلے کو بدبختانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ عثمانیہ تلنگانہ تحریک کا ایک زمانے میں محور رہا ہے۔ ایسے وقت جبکہ عید کے لیے بمشکل 2 دن باقی رہ گئے ہیں، پرانے شہر خاص طور پر پتھرگٹی، مدنہ بلڈنگ، چامینہ، لاڑا بازار وغیرہ میں کاروبار بام عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں پولیس فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے غریب ٹھیلے بنڈی رانوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ کبھی ان کا سامان ضبط کیا لیا جاتا ہے تو کبھی انہیں بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ اطلاع ملنے پر مجلس کے رکن اسمبلی بھگوت پورہ
احمد پاشا قادری وہاں پہنچ گئے. انہوں نے پولیس کے عہدیداروں سے بات چیت کی اور ہدایت دی کہ وہ غریب مسلمانوں کو ہراساں نہ کرے بلکہ 2 دن تک انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا ٹریفک میں رکاوٹوں کی جو بات کی جاتی ہے اس سے نمٹنا ٹریفک پولیس کا کام ہے. سٹی پولیس نے عید الفطر کے سلسلے میں عیدگاہ میر عالم اور ہاکی گراؤنڈ ماسب ٹینک پر وسیع انتظامات کیے ہیں اور عیدگاہ کو جانے والی سڑکوں پر عید کے دن صبح 8 بجے تا 11 بجے ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں. کمرشل سلنڈروں کی قیمت میں پھر ایک بار 102 روپے کا اضافے کے فیصلے پر TRS کی MLC اور چیف منسٹر کے دختر کے کویتا نے مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ حکومت کے فیصلے عوام کی تئیں اس کی بے حسی کو ظاہر کرتی ہیں. کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت اب 2253 روپے سے بڑھ کر 2355 روپے ہو گئی ہے. اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی چناؤ کے بعد کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں یہ دوسرا اضافہ ہوئے. اسلام نے جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بات کی ہے وہیں قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے. والدین کی خدمت کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اور ان سے دعائیں لینے کی تلقین بھی کی گئی ہے. میٹرک اور انٹر کے امتحانات سے قبل بچوں نے رانا پرتاپ فنکشن ہال امبرپیٹ میں ایک تقریب میں جس کا مقامی تنظیم نے اہتمام کیا تھا والدین کے قدم چومے اور ان کا آشیرواد حاصل کیا. دیکھیے والدین کی دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے. آندھرا پردیش کے رائے پلی اسٹیشن پر ایک خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی کے خواتین سے متعلق ریاستی کمیشن نے سخت نوٹ لیا ہے اور پولیس سے کہا کہ وہ خاتون کو فی الفور گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار کو پہنچائے. کمیشن کی صدر نشین وی پدما نے کہا کہ کمیشن متاثرہ خاتون کو انصاف دلائے گا اور اس کی ہر طرح کی مالی اور قانونی مدد بھی کی جائے گی. انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کی کوئی چوتھی لہر آنے والی نہیں ہے. کرونا وائرس کے کیسز میں اگرچہ کہ بعض ریاستوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ICMR ڈاکٹر سمران پانڈے نے پازیٹیو ٹیسٹنگ بڑھانے پر زور دیا. اسی دوران مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ کرونا وائرس کے کیسز میں کچھ کمی آئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,324 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ہفتے کو 3,668 کیسز ملک بھر میں درج ہوئے تھے. اسی دوران 40 نئے اموات کی توثیق ہوئی ہے. ان میں 36 اموات کیرلا میں ہوئی ہیں جبکہ کرناٹک میں 2, دہلی اور مہاراشٹر میں 1 اموات رپورٹ ہوئی ہیں.